السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہوں حافظ مجاہد الحق۔ آج ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہاں سے لے کر آپ کی مکی زندگی کے 13 سال وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نبوت کا مرحلہ ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، اکثر و بیشتر رسول معظم علیہ السلام مدینہ سے مکہ سے 3 میل ایک غار تھی جس غار کا نام غار حرا تھا، اکثر و بیشتر اس غار کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر غور و فکر کرتے کائنات کی تخلیق پر، انسانوں کے رہن سہن کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام غور و فکر تدبر کرتے۔ تو اسی دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ آپ کی عمر کا 40واں سال ہے۔ غار حرا کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ علق کی 5 آیات لے کر سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی لے کر حضرت جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کو کہا اقرأ، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے آپ کو دبوچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شدید تکلیف ہوئی اس کے دبوچنے سے، تو میں نے بار بار کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو برکیفی اللہ کے نبی پر پہلی قرآن پاک کی وحی تھی۔ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے سیدھا گھر میں پہنچے، اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا معاملہ بتایا۔ وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترتا تھا، یعنی یہ جبریل امین تھے۔ بارکیف سارا معاجرہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی گھر میں آئے، کمبل اوڑھ کے چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے۔ جبریل امین دوسری وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر، اے چادر اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، جا کے اللہ کا ذکر اللہ کا پیغام لوگوں کو اندر عام کیجیے۔ یہ دوسری وحی اللہ کے نبی کے اوپر تھی۔ اور اس طرح پھر تیسری وحی آئی، وانذر عشیرتک الاقربین، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر یہ وحی آئی۔ اور پھر ایک آیت قرآن کی سورہ حجر کی 14ویں پارے کی آخری آیات میں سے ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر اب کھلا اپنے رب کا پیغام دیجیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 سال تک اللہ کا پیغام چھپ کر دیا، لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر اب کھل کے، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب کھل کر مشرکین کے سامنے، مکہ کے سرداروں کے سامنے کھل کر اللہ کا پیغام سنائیے۔ اس سے پہلے آپ نے نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، 3 سال اللہ کے نبی نے چھپ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اسلام کی دعوت پیش کی۔ چھپ کر 38-39 صحابہ تھے، کھلا شریعام اللہ کے نبی دعوت نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی 14ویں پارے کی کہ اب کھل کر دعوت دیجیے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا یہ 4تھا سال تھا، آپ کو نبوت ملے ہوئے 4تھا سال تھا۔ آپ نے کھل کر کوہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر نبی علیہ السلام نے یا صباح کا نعرہ لگایا۔ یہ یا صباح کی آواز اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی خاص قسم کی آواز یا کوئی خاص قسم کا مسئلہ ہوتا یا کوئی خطرہ ہوتا، یہ خطرے کی علامت ہوتا تھا یہ جملہ یا صباح۔ سارے سردار سارے قبیلے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، اے محمد بن عبداللہ ہم نے جب بھی آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جب بھی آپ کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تو ہمیشہ سچائی اور
صداقت آپ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہمیشہ سچ بھی آپ سے ملا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر اسلحے سے لیس ہو کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا مان لو گے؟ سبھی نے کہا مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم مجھ پر اتنا یقین و اعتماد کرتے ہو، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ بس یہ جملہ آپ کا کہنا تھا۔ وہ آپ کے چچا ابو لہب وہاں کھڑے تھے، تبًا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے بھتیجے محمد اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا کہ تو ہمیں یہ پیغام سنائے۔ تو اللہ کے نبی خاموش کھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت کے اندر پوری سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے، تو برباد ہو جا۔ تو ابو لہب کے ساتھ پھر اسی طرح ہوا، وہ برباد ہوا، گلٹی نکلی گردن پر، بدبودار اندر سے سمیل نکلتی، اس طرح روڑے پتھر پھینک کر اس کو ایسے دفنا دیا گیا۔ اس قدر عبرتناک ابو لہب کا انجام ہوا۔ برکیف نبوت کا یہ چوتھا سال ہے، 3 سال چھپ کے دعوت دی، چوتھے سال میں کھلم کھلا میدان میں آئے۔ کھلم کھلا میدان میں آئے تو پھر صحابہ کے اوپر جو کافروں نے مظالم ڈھائے، ان میں سے سر فہرست اسلام قبول کرنے کے جرم میں جو صحابہ کو سزائیں دی گئیں، ان میں سے سر فہرست نام حضرت خباب بن الارت ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے قریش نے، کس قدر ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے، کوئلے جلا کر حضرت خباب بن ارت کو سیدھا زمین پر لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم پر وہ نشان پڑ جاتے پھل بیری کے، جس طرح سفید زخم ہوتے ہیں اس طرح زخم پڑ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے سے قمیض اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا کہ دیکھو کہ ہمیں کافر کس طرح سزائیں دیتے تھے، جلتے کوئلوں کے اوپر ہمیں لٹا دیتے اور ہمیں کروٹ بھی بدلنے کی توفیق نہ دیتے، اوپر قدم رکھ دیتے، چڑھ جاتے اوپر، تو دیکھو میری ساری پیٹھ کے اوپر سفید نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیفیں دی گئیں، اور ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ سورہ مریم آیت نمبر جو ہے 77 کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آفرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عاص بن وائل ایک کافر تھا، آپ اس کے پاس اپنا ایک قرض لینے کے لیے گئے، آپ لوہار کا کام کرتے تھے، بٹھی کا کام کرتے تھے، تو اس کافر کے اوپر آپ کا کچھ اس کے پاس قرض تھا، لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا تھا کہ آتیتک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا قرض اس وقت دوں گا جس وقت تو محمد رسول اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرے گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکفر، میں اپنے پیغمبر کا، اپنے پیغمبر کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف نے جو مظالم ڈھائے، دوپہر کے وقت پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا تھا اور آپ احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ حضرت عمار جلتی زمین پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کو مارتے بے ہوش ہو جاتے، اور اس طرح حضرت یاسر کفار ان کو اتنی اذیتیں دیتے، اذیتیں نہ سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ جن کو ابو جہل نے برچھی ماری، یہ شہید ہو گئیں۔ اور اسی طرح دیگر صحابیہ جن کے اوپر حضرت صفیہ اور اسی طرح حضرت لبینہ اور حضرت زنیرہ، یہ وہ صحابیات ہیں جن کو ابو جہل نے مارا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جائے گی۔ حضرت سیدہ زنیرہ کی یہ اتنی تکالیف دی جا رہی تھی مسلمان صحابہ اور صحابیات کو، تو چوتھا سال نبی پاک کے صحابہ پر بڑی اذیت کا گزرا۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام کو اور کچھ صحابیات کو حبشہ ہجرت پر روانہ فرمایا۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کا جب پروگرام بنایا تو حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور اسی طرح مزید 5 عورتیں اور 12 مرد جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، یہ سارے حبشہ میں آپ نے بھیج دیے۔ جس وقت یہ مسلمانوں کا قافلہ حبشہ میں پہنچتا ہے
پیچھے سے کفار نے بھی اپنے بندے بھیج دیے کہ جا کے نجاشی کو کہو کہ ہمارے یہ بھگوڑے ہیں ہمیں واپس کریں۔ بارکیب وہاں یہ سرداران قریش کی طرف سے یہ ان کے جو تھے یہ جانے والے یہ گئے نجاشی کو ورگلایا، باتیں کی ساری، تو نجاشی نے بلایا، کہا کہ کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ سارے دشمن ہیں، عیسائی بھی تمہارے دشمن، مکہ کے مشرکین یہ تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار کو پھر صحابہ نے کہا کہ کھڑے ہو جائے اور اپنا موقف بیان کریں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، شرک و بدعت کرنے والے لوگ تھے، ہمسایوں کو مارنے والے، غریب پر ظلم کرنے والے، ظلم و ستم کی بٹھی میں جلنے والے تھے کہ اللہ نے ایک نور کی کرن ڈالی محمد رسول اللہ کی شکل میں، اللہ نے ہمیں بچایا۔ باسنا فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم طاغوت کے پجاری تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بارکیف مکمل ایک تفصیل ہے۔ تو نجاشی مطمئن ہوا، اس نے کافروں کے قاصدوں کو واپس لوٹا دیا کہ میں ان مہمانوں کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یہ کامیاب ہجرت کا یہ سفر رہا۔ اس کے بعد اگلا سال جو آیا نبوت کا 6واں سال ہے، اس میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، اسلام کو بڑی طاقت ملی، اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔ ابواب ذی وقار جماعتیں، تحریکیں اور تنظیمیں اور دعوتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ افراد کے بل بوتے پر ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے قال من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوئی صحابہ تم میں سے ہے میری مدد کرنے والا؟ نحن انصار اللہ، اے پیغمبر ہم اللہ کے مددگار آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دین کا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں، دینی دعوت اس وقت پھیلتی ہے جب افراد ہوتے ہیں، اور افرادی قوت اور مالی قوت جب ہوتی ہے تو اللہ کا دین پھیلتا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے دین اور اپنے خالص دعوت کے لیے اللہ ایسے افراد اور ایسے رجال قار اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے، اور سن 6 نبوت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف جو ہے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ کیسر روم کو خط لکھا، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پہنچایا، اور اسی طرح ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے خط پہنچایا، اور عزیز مصر کو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نجاشی کو عامر بن امیہ نے، اور رؤسائے یمامہ کو حضرت سلیط نے، اور اسی طرح رؤسائے شام کو حضرت شجاع بن جو ہے وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کا خط پہنچایا۔ اس کے بعد آگے سن 7 نبوت کا وقت آیا۔ سن 7 نبوت میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی دیکھ کر کافروں کی بڑی تکلیف ہوئی، اور کافروں نے ایک عہد نامہ لکھا کہ کوئی بھی قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ لین دین نہیں رکھے گا، سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ بالآخر یہ معاہدہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا، اور شیب ابی طالب پہاڑ تھا، ایک درہ تھا جو خاندان بنو ہاشم کا ایک ماروسی درہ تھا۔ تو سردار جو ہے تمام کفار نے جب بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کے بعد وہ عہد نامہ جو تھا یا معاہدہ لکھا گیا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اس اپنے بنو ہاشم قبیلہ کے جو درہ تھا ماروسی اوپر، اس درے میں پہاڑ کی اندر چلے گئے۔ 3 سال تک اللہ کے نبی نے وہاں گزارے، اور یہ جو حالات گزرے، بھوک اور پیاس، اور جو یہ غربت کے اور بڑی مفلسی کے جو سال گزرے، مسلمانوں کے بچے روتے، بچوں کی چیخنے کی آواز شہروں تک جاتی، تو کافر مسلمان بچوں کی چیخیں سن سن کر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال 3 سال اللہ کے نبی نے چھپ کر دعوت دی، 4تھے سال صحابہ پر پھر مظالم ڈھائے گئے، 5ویں سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی، 6ٹھے سال حضرت عمر حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، 7ویں سال پھر کافروں نے آپ کے اوپر جو ہے یہ سوشل بائیکاٹ لگا دیا۔ آپ علیہ السلام 7، 8، 9 مسلسل یہ 3 سال شیب ابی طالب اس پہاڑی میں گزار دیے۔ تو بڑی تکلیف تھی شیب ابی طالب کے اندر۔ بالآخر کافروں نے، مکہ کے سرداروں نے ہی اس چیز کو محسوس کیا کہ مسلمانوں پر بڑے تکالیف کے معاملات گزر رہے ہیں، تو بالآخر کافروں نے یہ معاہدہ خود ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد
نبوت کا 10واں سال تھا۔ اللہ کے نبی نے سفر طیف کیا، سرداروں کو دعوت دی، سرداروں نے آپ کی دعوت ٹھکرائی، پر پتھر مارے، خون کے ساتھ پاؤں جو ہے لتھڑ گئے، جوتی خون سے بھر گئی، پتھروں کے فرشتے آئے، اور اسی طرح پتھروں کے فرشتوں نے آ کر کہا کہ حکم دیں آپ طائف کا پہاڑ کھینچ کر اور اسی طرح مکہ کا کھینچ کر آپس میں ان کو ملا کے چکی میں جیسے دانہ پیسا جاتا ہے طائف والوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یعبد اللہ من اصلابہم، میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا اللہ اس طائف پہاڑ سے، اللہ ان لوگوں کی پشتوں سے موحد اللہ کو پوجنے والے ضرور پیدا ہوں گے۔ پھر چند سال گزرے تھے کہ خیبر، یہ طائف کا جو درہ تھا، 8 سال بعد یہ سارا کا سارا پہاڑ مسلمان ہو گیا۔ محمد بن قاسم جیسے بھی انسان یہاں سے پیدا ہوئے۔ اور اس 10ویں سال میں ایک اور معاملہ بنا، عام الحزن کا سال بھی اس کو کہتے ہیں۔ اسی 10ویں نبوت کے سال کے اندر ابو طالب اور اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ دو جو تھے سردار، اب چچا اور آپ کی زوجہ، یہ آپ کے ڈھارس تھے، آپ کے پیچھے یہ سپورٹ بن کے کھڑے تھے۔ یہ دونوں رشتے نبوت کے 10ویں سال یہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے یہ 10واں سال ہے اور نبوت کا 11واں سال ہے۔ بیعت عقبہ اولا، اس سال مدینہ کے اندر جو ہے مکہ سے 12 افراد آئے، اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، مکہ کی حدود میں ان کو دعوت تبلیغ کی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک امام دیں جو ہمیں دین کی دعوت اور نماز مسائل سکھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مامور فرمایا، تو انہوں نے جا کے دعوت شروع کی۔ قباء سے، مدینہ سے قباء تک 3 میل تک اسلام پھیل گیا۔ بیعت عقبہ کے اندر بھی کچھ آدمی آئے، پھر دوسرے سال 72 آدمی جو ہیں وہ آئے، 72 آدمی آئے، انہوں نے پھر آپ کی دعوت، جن میں اوس قبیلے کے لوگ تھے، خزرج قبیلے کے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے لوگ آئے۔ اور اسی طرح سے قبیلہ اوس کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو برکیف مدینہ میں، آپ مکہ میں ہیں، مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ 12 لوگ پہلے آئے تھے، اگلے سال پھر 72 لوگ ہیں۔ تو مدینہ میں اس طرح حضرت مصعب بن عمیر بھی پہنچ چکے ہیں۔ آپ ابھی مکہ میں ہیں لیکن مدینہ میں اسلام پہلے پہنچنا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ آگے پھر 11 نبوت کا یہ سلسلہ اس طرح ہوا، مسلسل لوگوں نے دعوت، بیعت عقبہ، بیعت جو ہے وہ ثانی، دونوں کے اندر لوگ آئے، مسلمان ہوئے۔ آپ نے مدینہ کے اندر امام بھی بھیج دیا۔ اس کے بعد نبوت کا 12واں سال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 51 سال عمر تھی تو اللہ نے آپ کو معراج کرائی۔ معراج کے اندر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ بیعت عقبہ ثانی بھی ہوئی، اس کے اندر 72 لوگ مسلمان ہوئے جو تقریباً خزرج قبیلے کے لوگ تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے معراج کے بعد یہ 72 لوگ بھی ہیں، ان کو بھی دعوت دے کر ان کو بھی مدینہ میں بھیج دیا۔ یہ نبوت کا 12واں سال تھا۔ ابھی مدینہ سے لوگ مکہ میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ نبوت کا جو 13واں سال ہے، نبوت کا 13واں سال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13ویں سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا سورہ توبہ کے اندر، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم، صحابہ نے پلاننگ تیاری شروع کر دی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ مکہ کا آخری سال ہے، 13واں سال ہے نبوت کا، صحابہ نے جانے کی تیاریاں کر دیں۔ تو مدینہ کے اندر اکثر صحابہ جو ہے مکہ سے مدینہ میں جو ہے وہ سارے چلے گئے۔ تو مدینہ کے اندر چند لوگ بچ گئے تھے جن کے اندر والمستضعفین من الرجال والنساء، ضعیف کمزور بچے عورتیں یا وہ لوگ جن کے پاس جانے کے اخراجات نہیں تھے وہ لوگ بچ گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر بچ گئے تھے، اللہ کے نبی اور حضرت علی المرتضیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، امانتوں کے خیال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو لے کر نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا۔ مکہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے مدینہ کی طرف سفر جاری کیا۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ ہے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے 13 سال۔ اگلی ایپیسوڈ کے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے مدنی جو یہ ہجرت کا سفر ہے اور مدینہ کے جو 10 سال ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔